نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت انمول ہے اور اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کی گنتی ناممکن ہے. پانی کے قطرات کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، آسمان کے ستارے کتنے ہیں، ان سب کو گننا ممکن ہے، مگر اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کی گنتی ناممکن ہے. اللہ رب العزت نے ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے مجھے اور آپ کو جو ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ اپنی بندگی عطا فرمائی ہے. میں اور آپ ہم سب لوگ اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو محتاج ہو، عاجز ہو، اور اللہ رب العزت خالق ہے. خالق محتاج نہیں ہے، خالق غنی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ضروریات بھی عطا فرمائی اور ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا. انسان کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی سے بڑی ضرورت ہو، ان ضرورتوں کو اس نے کیسے پورا کرنا ہے، اپنے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں یہ بتلایا ہے اور مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے. اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر قیامت کی صبح تک میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. بار بار آیا یسألونک، اے میرے پیغمبر یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الروح، روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. آپ میرے پیغمبر فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے کہ روح کیا ہے. یسألونک عن المحیض، حیض و نفاس کے مسائل پوچھتے ہیں. آپ ان کو بتلا دیجئے کہ یہ حیض کے مسائل کیا ہے. یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، چاند کی تاریخوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو قل، آپ فرما دیجئے، ان کو بتلا دیجئے. ان کا سوال بھی بتلایا اور جواب بھی بتلایا. سوال لوگوں کا نقل کیا اور جواب اللہ تعالیٰ نے جواب تو بتلایا ہے لیکن اپنے محبوب کے ذریعے سے بتلایا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے محبوب جب وہ آپ سے پوچھیں میرے متعلق، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، پھر اللہ رب العزت درمیان میں کل نہیں لائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي،
آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، بس پھر میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنی تم سے تمہاری جان بھی قریب نہیں ہے جتنا میں تم سے قریب ہوں، تمہاری شارت سے زیادہ میں قریب ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سے اتنے زیادہ قریب ہے، اور اللہ رب العزت غنی ہے، میں اور آپ محتاج ہیں، ایسے محتاج ہیں ہمیں ایک ایک چیز کی ضرورت ہے، اور ضرورت مند مانگتا ہے، سوال کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اپنے سے بڑے سے مانگتے ہیں، بعض سے مانگتے ہیں امید کے ساتھ، اور بعض سے مانگتے ہیں یقین کے ساتھ، یہ مجھے دے گا، امید تو ہے، یہ مجھے ضرور دے گا، میرا یقین ہے کہ مجھے دے گا۔ اور پھر جتنا بھی یقین ہو، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تین بار دے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ تنگ ہو جائے گا، بس کرو، اپنا کما لو، اپنا کھا لو، جتنا دے رہا ہو کاروبار کر لو، ایک دفعہ لے لو، دو دفعہ لے لو، جتنا لینا ہے ایک بار لے لو۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1000 بار مانگے، ہر بار دیتا بھی ہے، اور دے کے ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض بھی ہوتا ہے۔ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ نہ مانگے تب ناراض ہوتا ہے، اور مانگے تو دیتا ہے، اور دے کر خوش ہوتا ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے، میں اور آپ دنیا کے اندر ہمیں امید کس سے ہے اور ہمیں یقین کس سے ہے؟ نمبر 1، ہمیں امید ہے کہ مجھ سے زیادہ مال والا ہے، مجھ سے زیادہ اسباب والا ہے، امید ہے کہ وہ مجھے دے گا، خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ اور کئیوں سے سنا بھی ہے کہ وہ دیتا ہے، اتنوں کو دیا ہے تو مجھے بھی دے گا، مجھے یقین ہے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس پر ہمیں امید نہ لگائی جائے بلکہ یقین کیا جائے۔ اور جب آدمی کسی سے پاس جاتا ہے تو اس کی قدرت کو دیکھتا ہے کتنا، کتنا دے گا اور کتنا دے سکتا ہے، اس کے پاس قدرت کتنی ہے اور اس کے خزانے کتنے ہیں۔ اگر آدمی جاتا ہے خزانے کو دے کر، قوت کو دے کر، طاقت کو دے کر اس کے مطابق مانگتا ہے، اس کے مطابق مانگتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ ایسے خزانوں کے مالک ہیں، اتنے بڑے خزانوں کے مالک ہیں، 2 باتوں سے اندازہ لگائیے کہ میرے اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت والے جنت میں جائیں گے ایمان والے اور نیک اعمال والے، اور جہنم میں جانے والے 2 طبقے ہوں گے، ایک تو کفر شرک کرنے والے، نمبر 2 ایمان تو ہوگا لیکن بدعمالیاں زیادہ ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ بدعمال لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو جو بدعمال ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالنا سزا کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو جہنم کے اندر کافر لوگ، مشرک لوگ بھی ہوں گے اور گناہ گار ایمان والے بھی ہوں گے۔ مشرک اور کافر ایمان والوں کو تانا دیں گے،
ہم نے تو مانا نہیں تھا، ہم نے تو شرک کیا تھا، ہم نے تو کفر کیا تھا، ہم تو جہنم کی آگ میں جلیں، تم کیوں جل رہے ہو؟ تم تو ایمان والے تھے، تم نے تو اللہ کو مانا تھا، تم نے تو خدا کی خدائی کو مانا تھا، تم بھی جہنم میں۔ اب یہ باتیں ہوں گی، اللہ جل جلالہ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جہنم میں جاؤ اور جا کر ایسا شخص جس کے دل میں جانچ کر دیکھو ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اس کو جہنم سے نکال دو۔ پھر ان کو سب کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، پھر ان کو نئے حیات میں ڈالا جائے گا، ان کو جسموں کو صحیح سلامت کر کے پاک صاف کر کے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آخری جنت میں جانے والا شخص جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، فرمایا کہ میرا اللہ اس کو جو جنت عطا فرمائیں گے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی جنت، اور یہ جنت اس کو ملے گی جو آخری ہے، یہ لاسٹ ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کو کتنی ملے گی؟ اس سے پہلے جو ہے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، یہ تو وہ ہیں جو جہنم سے نکل کر آ رہے ہیں اور جو جہنم میں گئے ہی نہیں، اور ان کی جنت کتنی بڑی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان بھی لائے، اعمال صالح بھی کیے، ان کی جنت کتنی بڑی، صالحین کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، حفاظ کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، علماء کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، محدثین کو ملنے والی کتنی بڑی، فقہاء کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، اور صدیقین، شہداء، ان کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، اور تبع تابعین، ان کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، تابعین کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، اور اصحاب پیغمبر کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، اور پھر 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت کی، بیعت رضوان، ان کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، 313 کو ملنے والی کتنی بڑی، عشرہ مبشرہ کو ملنے والی کتنی بڑی، اور خلفائے راشدین، ان کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، اہل بیت کو ملنے والی کتنی بڑی، اور حضرت صدیق اکبر کو ملنے والی کتنی بڑی، ہر نبی کو ملنے والی جنت کتنی بڑی، اور امام الانبیاء کو ملنے والی کتنی بڑی جنت، اور ان جنتوں کا خالق کتنا بڑا، ان جنتوں کا خالق اور مالک کتنا بڑا، جس کے خزانے میں اتنی بڑی جنتیں ہیں۔ تو یہ تو صرف جنت کا حال ہے۔ اللہ جل جلالہ رازق ہے، رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے نفحۃ العرب میں، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے ان کی بادشاہت کیسے تھی، ان کی حکومت کتنی بڑی تھی، شاید دنیا کے اندر اس سے بڑا حاکم کوئی نہیں آیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پہ بھی ہے، زمین پہ انسانوں پہ بھی ہے، حیوانوں پہ بھی ہے، چیونٹیاں، چڑیاں، پرندے، یہ سب ان کی بات کہا مانتے ہیں، ہوائیں بھی مانتی ہیں، ہواؤں پر بھی حکومت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے بھی بادشاہ تھے۔ ایک دفعہ اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی معاف فرمائے، اے سلمان تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو کھلا لے، نہیں اللہ چلو ایک دن کی سے ایک دن، فرمایا ٹھیک ہے، پکاؤ اور بناؤ۔ دعا کی کہ یا اللہ ایک دعا کرتا ہوں میرا بنایا ہوا کھانا خراب نہ ہو، فرمایا نہیں خراب ہوگا، پکا لو۔
سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کے خزانے سے پکنا شروع ہوا، جنات جیسے قوم پکانے والے، ان جنات میں وہ بھی تھے جنہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت پہنچا دیا تھا، وہ بھی تھے۔ اتنے جنات، وہ کھانا بنا رہے ہیں، پک رہا ہے، ایک عرصہ تک پکتا رہا، دعا ہوئی، خراب نہیں ہوا، کھانا پک گیا۔ جب اندازہ ہوا کہ اب کافی ہے، عرض کیا یا اللہ مخلوق کو بھیج، شروع کرے۔ فرمایا کون سی مخلوق سے شروع کروں؟ دریاؤں کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، جنگلات کی مخلوق، زمین پر رہنے والے، رینگنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپائے جو پائے، کون سے؟ یا نہ سمندر سے شروع کروں؟ ٹھیک، سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اس نے 6 ماہ کا جنات کا پکایا ہوا کھانا ایک لقمے میں کھا لیا۔ ایک لقمہ بنایا، پھر کہا اور ہے، بس ہو گیا، اور کتنا ہے، بس ہو گیا۔ کہا کہ اے سلمان کیسی دعوت کی ہے، ہمارے یہاں تو ہلچل مچی ہوئی تھی کہ آج سلمان نے دعوت کی ہے، ابھی تو ایک لقمہ ہے، میرا اللہ 3 لقمے ایک وقت میں دیتا ہے۔ یہ ایک مچھلی ہے، اس نسل کی کتنی مچھلیاں ہوں گی، یا اور دریاؤں سمندروں میں کتنی مچھلیاں ہوں گی، میرا اللہ ان جیسی نسل کی مچھلی کو بھی دیتا ہے، جنات کو بھی ان کی خوراک دیتا ہے، اور فضاؤں ہواؤں میں چلنے والے پرندوں کو دیتا ہے، زمین میں رینگنے والوں کو دیتا ہے۔ میرے اللہ کے رزق کے اتنے بڑے خزانے ہیں، اتنے بڑے خزانے ہیں، تو وہ اللہ دینے والا کتنا بڑا ہے، وہ میرا اللہ دینے والا کتنا بڑا ہے۔ آج مانگیں گے، 2 بار مانگیں گے، 3 بار مانگیں گے، تیسری بار جواب، اور ان سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، مانگتے کیوں نہیں ہو، مانگتے کیوں نہیں ہو؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مانگنا مجھے اور آپ کو میرے اللہ نے خود سکھایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے سکھایا ہے۔ مانگنا کیسے ہے؟ جب اللہ کو مانگنا ہے تو مانگتے ہوئے دل کا خیال اور دھیان ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دل غافل کے ساتھ مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، غفلت کے ساتھ۔ اس کی ایک وجہ میں عرض کرتا ہوں، ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں بڑے فرق ہے۔ مانگتے تو ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں مانگتے، اس میں ہے کیا؟ ہمارے حضرت دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 7 عجوبے ہیں، 7 عجوبے ہیں۔ عجوبہ کہتے ہیں ایسی چیز عجیب، اس جیسی اور کوئی نہیں، عجوبہ ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، میں کہتا ہوں کہ 8 عجوبے ہیں، باقی 7 تو ہیں ہی ہیں۔ اس سے بڑھ کے عجوبہ کیا ہوگا؟ آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے، پوچھنے والا کہتا ہے کیا مانگا؟ کہتا ہے پتہ نہیں، مانگا کیا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں۔ جب آدمی سمجھتا ہے، سمجھ کر مانگتا ہے، پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، پھر وہ کیسے اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بابا جی تھے، بیمار ہو گئے، کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اللہ والے تھے، تو بیمار ہوئے۔ ان کے گاؤں کے اندر جو حکیم تھا، طبیب تھا، وہ رافضی تھا یا قادیانی تھا، کوئی بھی تھا، خیر مسلم نہیں تھا، مومن نہیں تھا۔ تو بابا جی دعائی لے لیتے ہیں، چلے دعائی لیتے ہیں۔ نہیں بیٹا، میں نے آج وتر پڑھے ہیں اور کل میں نے پھر پڑھنے ہیں۔ بابا جی ہم نے دعائی کا کہا، آپ کہتے ہیں میں نے وتر کل پڑھے تھے، آج میں نے پھر پڑھنے ہیں، آج ایک بار پڑھے ہیں تو کل میں نے پھر پڑھنے ہیں، اس میں وتروں کا کیا تعلق؟ وتر کہاں سے آ گیا؟ نہیں سمجھ آئی۔ اور ابا جی بیمار ہیں تو چاچا جی کو بلا لیا، تایا کو بلا لیا،
ہم نے کہا کہ دوائی لے کر دیتے ہیں، ہماری بات مانتے نہیں ہیں اور ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ ذرا پوچھیں۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب دوائی لے لو، ڈاکٹر بھی ہے، حکیم ہے، دوائی لے لو۔ وہ کہتا ہے کس سے دوائی لینی ہے؟ کہتے ہیں فلاں حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں کل میں نے وطر پڑھے تھے، آج رات میں نے پھر پڑھنے تھے۔ وطر کہاں سے آ گئی؟ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے وطر پڑھے، وطر نا پہلے پوچھا کہ بتاؤ ڈاکٹر حکیم کون ہے؟ مسلمان ہے؟ کہا کہ نہیں۔ قادیانی ہے؟ بالکل ہے۔ رافضی ہے؟ بالکل ہے۔ مسلمان ہے؟ نہیں ہے۔ مومن ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وطر پڑھے ہیں، کل میں نے پھر پڑھنے ہیں، پھر وطر آ گیا۔ کہتے ہیں بھئی وہ کافر ہے، ہم مانتے ہیں، اس کا کفر دوائی میں نہیں چلا گیا۔ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہوتی ہے نا، مانا کہ وہ کافر ہے، اس کے کیپسول تو کافر نہیں ہو گئے، اس کے ٹکے تو کافر نہیں ہو گئے، اس کی مرزائیت اس میں تو نہیں چلے گی دوائیوں میں، اس سے کیا تعلق؟ کہتے ہیں آپ ہمیں سمجھا دیں۔ بابا جی نے کہا کہ میں نے اعلان کیا، آج میں رات کو رب کے سامنے پیش ہوا، میں نے وطر پڑھے اور میں نے اس کے اندر کہا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْتُرُ، اے اللہ میں نے اس سے حقہ پانی بند کر دیا، اے اللہ میں نے اس سے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ کس کا؟ جو تیرا نافرمان ہے۔ نافرمانی ایک اعمال کی ہے اور نافرمانی ایک عقیدے کی ہے۔ اعمال کی نافرمانی تو قابل قبول ہو سکتی ہے، عقیدے کی شرک ہو، کفر ہو، نبی کے صحابہ آل بیت گالیاں دیتا ہو، اور آج میں اعلان کیا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْتُرُ، جو تیرا نافرمان ہے میں نے اسے چھوڑ دیا، میں اس سے الگ ہوا، آج میں دوائی لے لوں، اس سے علاج کرا لوں، میں رات کو کس منہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر پھر وطر پڑھوں گا، پھر وطر پڑھوں گا؟ یہ تھے پڑھتے تو تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ایک ہے دعا کا پڑھنا، کوئی دعا پڑھنی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ بس دعا فرما دے، مجھے اللہ ایک بیٹا دے دو، میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں سنیے میں اللہ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ ہمارے ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں اولاد نہیں ہے، بس اللہ ایک پتر دے دے، پتر نے کی دے دے، میں کچھ اور کچھ نہیں مانگتا۔ بھئی اور کچھ نہیں مانگتا، میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، محبت کی ضرورت نہیں ہے؟ محبت کی ضرورت ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں میں کچھ نہیں مانگتا، اتنی اللہ نے عزت دی ہے، اللہ پاک عزت دے دے، عزت واپس لے لے، میں کچھ نہیں مانگتا۔ بیٹا مل گیا، غربت ہو گئی، بیٹا مل گیا، مکان گر گیا، بیٹا تو مانگا، اللہ نے دیا۔ کیا صرف ضرورت بیٹا ہے؟ کیا صرف ضرورت اولاد ہے؟ اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کے لیے رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے۔ بیٹا مانگا تو صحیح، مل بھی گیا، صحیح سلامت ملا، بیمار ہوا پھر بیٹا تو ملا، وہ مفلوج ہے، معذور ہے، دو ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتی، یہ بیٹا پڑا ہے۔ تم نے کہا تھا صرف بیٹا دے دے اور کچھ ضرورت نہیں ہے، بیٹا بھی ہو، صحیح سلامت بھی ہو۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو مانگ کر بتایا کہ مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے۔ فرمایا رب هب لی من الصالحین، اے اللہ، پنجابی میں ترجمہ، اے اللہ پتر دے، پر بندے دا پتر دے، پتر دے، بندے دا پتر دے۔ اے اللہ بیٹا ہو من الصالحین، نیک ہو، ایسا نہ ہو تو بیٹا تو مل جائے، زانی ہو جائے، بیٹا تو مل جائے، شرابی بنے، بیٹا تو مل جائے، بدکار ہو جائے، بیٹا تو ملے، میں نبی ہوں اور میرے کیا کہتے ہیں نافرمان ہو جائے، بیٹا بھی ہو۔ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ پتر دے، بندے دا پتر دے۔ اے اللہ دے، مانگنا کیسے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ خزانوں کے مالک ہے۔ بیٹا صرف ضرورت نہیں ہے، بیٹا ہو، زندگی والا ہو، لجاجت کے ساتھ، سمجھ کے
اللہ سے مانگے اور خوب مانگے، اللہ سے مانگے اور خوب مانگے، اللہ کے خزانے سامنے ہو، اللہ کی عظمت سامنے ہو، میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی بڑائی سامنے ہو، اللہ کے خزانے کتنے ہیں، اللہ کے خزانے سامنے ہو، اور میرا اللہ کیسی ذات ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا، میں مجھے دے دو، یہ چیک ہے کیش کروا لو، جب کیش کروا لو، آج مجھے ہفتے کو کیش ملا، کل میں اتوار گیا تو بینک بند، اس نے کہا تو جب کیش کروا لو، اتوار تو بینک بند ہے، اب 10 لاکھ کا چیک ہے، میں جب گیا اتوار بند ہوا چلا گیا، اب بینک ہے سوموار کو، پیر کو گیا ہوں، پیر کو گیا چیک جمع کروایا، کہتے ہیں 10 لاکھ ہے، کس نے دیا؟ فلاں نے، ٹھیک ہے، اس کو کال کر رہے ہیں، فاروق صاحب پوچھنا کیا ہے؟ 10 لاکھ عبید کو اپنے چیک دیا، دے دیں، کیا نمبر نہیں مل رہا؟ دے تو دیا، نمبر نہیں مل رہا، بھئی ایسا ہے، اب یہ اس کا خزانہ کبھی بند کبھی کھلا، اس کا دینے والا در کبھی بند کبھی کھلا، دن کو گیا تھا تو مانگنے کے لیے، اب نہ ملے، میں نے کہا رات کو جاتا ہوں، رات کو گیا تو سوئے ہوئے، وہ اس کا ایسا در ہے، ہفتہ ہے یہ اتوار، جمعہ ہے یہ جمعرات، صبح ہے یہ شام، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا در دن کو بھی کھلا ہے، اس کا در رات کو بھی کھلا ہے، اس کا در ہفتے کو بھی کھلا ہے، اس کا در اتوار کو بھی کھلا ہے، دن اور رات کو دینے والا ایسا ہے، صبح آ جائے گا، ایسا نہیں کہ رب سویا ہوا ہے، اس کو اونگ آتی نہیں ہے، میں اور آپ کے مانگنے میں دیر ہے، میرے اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے، میرے اللہ تو دیتے ہیں، اللہ کیسے دیتے ہیں، ہم مانگے تو صحیح، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنی ببلد حبیبک واجعل موتنی فی بلد حبیبک بھی ہے، اے اللہ موت شہادت کی دے، دیکھیں نخرے ہیں نا، مانگ بھی رہے اور شرط لگا کے، ہر ایک سے ایسے نہیں مانگا جا سکتا، یہ تعلق ہے، تعلق ایسا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دے، اور پھر کہاں دے؟ فی بلد حبیبک، حبیب کے شہر میں دے، حبیب کا شہر مدینہ ہے، احد بھی مدینہ حبیب کا شہر ہے، اللہ کریم ہے، صرف مانگا نبی کے شہر میں مانگا، کسی پہاڑی میں ہو جاتے نبی کا شہر تھا، گلی ہوتی نبی کا شہر تھا، بازار ہوتا نبی کا شہر تھا، جنت البقیع میں دفن ہو جاتے نبی کا شہر تھا، نہیں، حضرت فاروق اعظم نے مانگا، اللہ نے دیا، شہر میں بھی دیا، مصلی پہ دیا، مصلی پہ دی ہے، دفن جنت البقیع میں ہو جاتے تب بھی مدینہ نہیں، نبی کے روزے میں دی ہے، نبی کے روزے اقدس میں دی ہے، اللہ تو دیتے ہیں، اللہ تو کریم ہے، میرا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، کریم ایسی ذات کو کہتے ہیں مستحق ہے تب بھی دے، نہیں ہے تب بھی دے، مستحق ہے تب بھی دے، نہیں ہے تب بھی دے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ دے دو، حضرت نے کہا کہ تقی اس کو 100 روپیہ دے دو، 100 روپیہ دے دیا۔ اب ہم نے اس سے پوچھا ابا جی آپ کو فرماتے ہیں کہ مستحق کو دینا چاہیے، تو کیا یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ اللہ ہمیں جتنا دے رہا ہے کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ مستحق ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اگر اللہ مستحق کو دیتے تو کافر سارے بھوکے مرتے، اگر اللہ مستحق کو دیتے تو بے نمازی بھوکے مرتے، اللہ مستحق کو دیتے عشر اور زکوٰۃ کا عملاً انکار کرنے والے بھوکے مرتے، لیکن اللہ دے رہا ہے، جو آتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں آتا اس کو بھی دیتا ہے، آنے کا مطلب در پہ جھکنے والا مانتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں مانتا تب بھی دیتے، نہیں مانتا تب بھی دیتے ہیں، بلکہ نہ ماننے والوں کو دنیا کے اعتبار سے زیادہ دیتے ہیں، یہ نہ کہے جو مانتا تھا اس کو تو دیا، میں نہیں مانتا تھا اس لیے مجھے بھوکا مارا، نہیں نہیں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں،
ہم اللہ سے مانگنے والے تو بنے. میرا اللہ ایسا کریم ہے، نہ مانگے پوچھتا ہے، نہ مانگے تو پوچھتا ہے. تو میں تو دیتا ہوں، تم مانگتے کیوں نہیں ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے بتا تو صحیح، کیا ہو گیا تجھے؟ کس نے تجھے برگلایا، میرے در سے دور بگایا؟ کون ہے؟ میں دیتا ہوں صبح بھی شام بھی. ہم مانگنے والے بنے. مانگنے کا کیا ہے کہ ایسے مانگے اللہ کا در سامنے ہو، توجہ کے ساتھ مانگے، جو مانگے وہ سمجھے، سمجھ کر مانگے، ہر ضرورت مانگے. صحابہ کی طرح صحابہ کیسے مانگتے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہم وہ بھی اللہ سے مانگتے. پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہم وہ بھی اللہ سے مانگتے. کیوں؟ ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں. ہم محتاج ہیں، میرا اللہ غنی ہے، میرا اللہ دیتا ہے. اور دینے کے لیے توجہ کے ساتھ مانگے، توجہ کے ساتھ مانگے اور بھرپور مانگے. اللہ کے خزانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مانگے اور اللہ کی ذات کو کسی کا وسیلہ دے کر مانگے، اعمال کا وسیلہ دے کر مانگے، شخصیات کا وسیلہ دے کر مانگے. اعمال کا وسیلہ حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. آپ تمام حضرات نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے. 3 آدمی تھے، یہ تو اسکول میں پڑھتے تھے، اس وقت بھی واقعہ سنا تھا. 3 لوگ تھے، سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہوئی، پہاڑی میں چلے گئے، وہاں پہ غار تھی. غار کے منہ کے اوپر بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آ گیا. اب غار کا منہ بند، وہ تینوں جمع ہیں، اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دے لو. عمل کا وسیلہ کیا ہے؟ یا اللہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اگر آپ کو قبول ہو اس خدمت کا واسطہ، اس خدمت کا واسطہ میرے اللہ اس مشکل سے نکال دے. اے میرے اللہ میں نے آپ کے ڈر سے زنا نہیں کیا تھا، میرا عمل آپ کو قبول ہے، میرا اے اللہ اس مشکل کو ٹال دے. اے اللہ مزدور کی مزدوری تھی، میں نے رکھ لی تھی، پھر میں نے اس کے گائے بھینس بکریاں پالتا رہا، بڑی ہوتی رہی. اے اللہ اس عمل کا واسطہ ہے، اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے. اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور اعمال کا واسطہ دینا چاہیے. ایک ہے عمل، ایک ہے صاحب عمل. اس کا واسطہ کتنا ہوگا؟ ایک ہے وہ جن کے ذات سے یہ اعمال پھوٹتے ہیں، اس کے ذات سے ہم نماز کا واسطہ تو دیں گے جس سے نماز ملی ہے، جس سے نماز ملی ہے ہم اس کا واسطہ دیں گے. وہ ذات کون سی ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم ان کی ذات کا واسطہ، صرف امام الانبیاء نہیں، تمام انبیاء کی ذات کا واسطہ، صدیقین کا واسطہ، شہداء، صالحین، ایک ایک عمل کا واسطہ ہم ان کے پاس جائیں، یا صلحاء ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے جا کے دعائیں منگوائیں. دعائیں کا منگوانا یہ بھی ثابت، خود دعا کرنا یہ بھی ثابت. علماء، صلحاء، اولیاء ان کی ولایت کا، شہداء کی شہادت کا، اس طرح حضرات جو ہیں ان کی ازواج کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا. واسطہ دیں گے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، میرا اللہ کتنا ہے، میرا اللہ بڑا ہے. اے میرے اللہ میں تو غریب ہوں، میں تو فقیر ہوں، اے میرے اللہ تو کتنا بڑا ہے، کتنا خالق ہے. اے میرے اللہ تو خالق بھی ہے، تو رازق بھی ہے. اے میرے اللہ تو خالق اور مالک بھی ہے. اے میرے اللہ تو اتنے خزانوں کا مالک ہے، اتنے خزانے تیرے پاس ہیں. میرے اللہ کی حمد بیان کی جائے. میرا اللہ مصور ہے، میرا اللہ پیدا کرنے والا ہے. خالق ایسا ہے، بڑے بڑے لوگ چیزیں بنا لیتے ہیں، بنانے والے مصور تصویر بناتے ہیں. تصویر کس پہ؟ زمین پہ بنائیں گے، کاغذ پہ بنائیں گے، نقشہ بنائیں گے، ریت کے ذرات پہ بنائیں گے، لیکن پانی پہ کوئی تصویر بنانے والا نہیں. اے اللہ تو پانی پہ تصویر بناتا ہے. ایسی تصویر بنائی 1 ارب نہیں، 10 ارب لوگ ہیں، ان کی ایسی تصویر بنائی، ہر ایک کی شکل الگ ہے. میرے اللہ نے ایسے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. میرا اللہ
تخلیق میں لاثانی ہے، میرا اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا بنایا؟ اس وقت اگر 7 ارب لوگ ہیں، 7 ارب کے انگوٹھے کے نشان الگ ہیں، 2 انگوٹھے بنیں گے، ہر انسان کے 2 انگوٹھے، دونوں کے نشان الگ الگ ہیں۔ 7 ارب ہیں تو 14 ارب انگوٹھے بنیں گے۔ 14 ارب میں سے ایک انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے ملتا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ایسا خالق ہے، انگوٹھوں کے نشان کو ملنا نہ دے۔ اے اللہ 5 انگلیوں کے نشان کو تو ملنے نہ دے۔ اے اللہ تو ایسا خالق ہے، تو نے پیدا کیا، آنکھ کو پیدا کیا، آنکھ سے نکلنے والی ایسی شعاع ہے۔ کتنے لوگ ہیں آنکھ کی شعاع سے جیسے داخل ہوئے دروازہ کھلتا ہے، آنکھ کی شعاع سے آئے لوگ موبائل کا لاک لگاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر موبائل کو چہرہ دیکھ کر موبائل کا لاک انلاک ہوتا ہے، سائنس کا بنایا ہوا، اس سائنسدانوں کا بنایا ہوا یہ موبائل کسی دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر انلاک نہیں ہوتا۔ آنکھ سے نکلنے والی شعاع ہر ایک کی شعاع الگ ہے۔ یہ بتلاتی ہے میرا اللہ جس نے 7 ارب انسانوں کی دونوں آنکھیں بنائی، 14 ارب آنکھوں سے نکلنے والی شعاع یہ الگ الگ ہے۔ میرا اللہ ایسا خالق ہے۔ اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے میرے اللہ تو رازق ہے، اے میرے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ تو قدرت والا ہے۔ تیری قدرت ہے، تو چاہے تو پہاڑوں سے زندہ اونٹنی کو پیدا فرما دے اور زندہ اونٹنی گاون اونٹنی کو پیدا فرما دے۔ میرا اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے، چاہے تو ہوا کے ذریعے کسی کو اڑا دے، چاہے تو کسی کو تخت پہ بٹھا دے، چاہے تو کسی کو تختہ دار پہ لٹکا دے۔ میرا اللہ اتنی صفات والا ہے، جب مانگے اللہ کی صفات کو بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرے۔ ظاہر کسی آدمی کے پاس آدمی جاتا ہے، درخواست دیتا ہے، بخدمت جناب حضرت اقدس، بخدمت جناب استاد محترم، بخدمت جناب یہ کر کے پھر اس کی تعریف کی ہے۔ تعریف کے درمیان آدمی اپنی درخواست پیش کرتا ہے، میں اور آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھ لیا، پھر درمیان میں اللہ سے مانگ لیا، پھر درود شریف پڑھ لیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی ٹفن کے اندر اس کے 3 ڈبے ہیں، اس کو دیتا ہے۔ اب پہلے ڈبے کے اندر کھانا رکھا ہے، دوسرے ڈبے کے اندر پھر پانی رکھا ہے، تیسرے ڈبے کے اندر سالن رکھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے صرف روٹی چاہیے، روٹی چاہیے۔ جب آدمی اس کو ٹفن دے گا، اس کو مکمل ٹفن لے گا، پہلا ڈبہ اٹھائے گا، اس کو کھولے گا، ضرور ہاتھ لگائے گا، پھر دوسرا ڈبہ ہے، پھر تیسرا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اول میں درود شریف ایسی عبادت ہے جو مردود نہیں ہو سکتی، وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ درود شریف آخر والا وہ بھی مقبول ہوگا، اول آخر درود شریف مقبول ہوگا، درمیان میں مانگی ہوئی دعا یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ ہوتا ایسے ہے کبھی کبھی انسان مانگتا ہے، مانگ کے سمجھتا ہے بس بھئی میں نے تو مانگا، بہت مانگا، مجھے تو ملا ہی نہیں۔ یاد رکھیے لوگ کہتے ہیں ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے تو فرمایا دعائیں 3 قسم کی ہیں۔ دعائیں انسان مانگتا ہے، میرا اللہ جو اس نے مانگا میرے اللہ نے وہ عطا فرما دیا، جو مانگا وہی ملا۔ یہ دعا انسان مانگتا ہے، اللہ اس کی قبول اسی شکل میں کر لیتے ہیں۔ میرے اللہ حکیم ہیں، میرے اللہ حکمت والے ہیں۔ انسان نے مانگا، میرا اللہ جانتا ہے یہ انسان مانگتا ہے، اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ جس طرح ایک بچہ چھوٹا سا ہے، وہ اس طرف بھاگتا ہے، اس کے سامنے کوئلہ ہے، چمکتا ہوا کوئلہ، وہ اس کو پکڑنے کی لینے کی کوشش کرتا ہے، تو باپ اس کا ابا روکتا ہے، پیچھے ہٹ جا، اس کی طرف جانے نہیں دیتا۔ لوگ کیا کہتے اتنا ابا ظالم ہے، یہ تو بچے کو کوئلہ یہ
چیز پکڑنے نہیں دیتا. ابا سمجھتا ہے یہ کوئلہ ہے. بچہ جاتا ہے اپنے شعور کم ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سمجھتا ہے یہ چمکتی ہوئی چیز مجھے اچھی لگے گی, خوبصورت لگے گی, خوبصورت چیز کو حاصل کرنے کی تمنا آرزو کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, لیکن ابا اس کا پکڑنے نہیں دیتا, کیونکہ ابا سمجھتا ہے ہاتھ لگائے گا ہاتھ جل جائے گا, ہاتھ لگے گا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. انسان مانگتا ہے میرا اللہ مجھے تو یہ چیز دے دے, مجھے یہ مال دے دے, دولت دے دے. میرا اللہ حکیم ہے, اس کو دولت دیتا نہیں. میرے اللہ علیم ہے, وہ جانتے ہیں یہ جانتا نہیں. دولت ملے گی بدماشی میں لگا دے گا, دولت ملے گی زنا میں لگا دے گا, دولت ملے گی شراب میں لگا دے گا, فحاشی اور ریاضی میں لگا دے گا. میرا اللہ اس نے دولت مانگی, دولت دیتا نہیں. اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اس کا مکان گر جانا تھا, دعا مانگی, مصیبت نہیں, وہ چیز نہ دی. اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ٹل گئی. ایکسیڈنٹ ہونا تھا, پھر اللہ نے ایڈوانس اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو حادثے سے نقصان سے بچا لیا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے جو مانگا وہ ملا نہیں, جو مصیبت آنی تھی وہ آ گئی, اب پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. پھر اس کی دعا کو ذخیرے کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے, جمع کر دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن میرا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے, درجات عطا فرمائیں گے. ان نعمتوں کو درجات کو دیکھے گا, سوال کرے گا یہ کس کا بدلہ, یہ کس کا بدلہ, یہ کس کا بدلہ, یہ مکان کس کا بدلہ, یہ کس کا بدلہ. اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتے کہیں گے یہ وہ دعا ہے جو تو دنیا میں مانگتا تھا, اس دعا کو میرے اللہ نے پورا کیا, لیکن اس شکل میں کیا, دنیا میں مانگی ہوئی چیز نہیں دی, اس شکل میں دے دی. وہ کہے گا کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, مجھے کچھ نہ ملتا, سب کچھ مجھے آج مل جاتا. میرے عزیز بھائیوں, ہم مانگنے والے بنے, ہر وقت میں اپنے اللہ سے مانگے, ہر چیز مانگے. میں اور آپ کو مانگوں گا اپنے شعور کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے مانگے, اللہ سے خوب مانگے. دن کو مانگنے والے بنے, رات کو مانگنے والے بنے, بلکہ نہ مانگ کر میں اور آپ اپنے اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے میں کیوں مانگوں. نہیں نہیں, مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے. میں اپنے اللہ سے مانگوں, گڑ گڑا کے مانگوں, اور کبھی کبھی آنسوں کے 2 قطرے بہا کے اللہ سے مانگو. دن کو مانگ نہیں ہے, لوگوں کے سامنے مانگو, مجھے شرم کی بات نہیں ہے, کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. فقیر مانگتے ہوئے شرماتا ہے, کبھی فقیر مانگتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. وہ تو اعلان کرتا ہے, بآواز بلند مانگتا ہے. میں بھی اور آپ بھی اللہ سے مانگے, کبھی خفیہ مانگے, کبھی ظاہری مانگے, کبھی سرن مانگے, کبھی جہرن مانگے. لوگوں کے سامنے مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, کبھی دل میں یہ بات نہ آئے لوگ کیا کہیں گے, یہ رو رہا ہے, لوگ کیا کہیں گے, اللہ سے مانگ رہا ہے. نہیں, ہم ایک ہاتھ مانگتے ہیں, ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں. جس کے سامنے ایک ہاتھ پھیلایا وہ 1,00,000 2 لاکھ دے گا. ہم کہتے ہیں دنیا بن گئی, میری تو دنیا سمر گئی. اگر دونوں ہاتھ پھیلا دے اپنے اللہ کے سامنے, میرا اللہ عطا فرمائے دنیا بھی بن جائے, آخرت بھی بن جائے. ہم دنیا بھی اللہ سے مانگے, دنیا کے اندر دنیا داری بھی اللہ سے مانگے. ہمیں مال کی ضرورت ہے, ہم اللہ سے مانگے. دولت کی ضرورت ہے, اللہ سے مانگے. کیوں ہم کہیں ہم فقر کی زندگی گزارے؟ نہیں, مانگنے والا نہیں, میرا اللہ دینے والا بنا دے. ہم اللہ سے مانگے, مال بھی مانگے, پھر اس مال کو دین کا استعمال ہونا وہ بھی مانگے. اللہ سے جوانی مانگے, جوانی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہونا ہم وہ بھی مانگے. اللہ سے مال مانگے, مال کو دین کے لیے استعمال ہم وہ بھی مانگے. ہم اللہ سے صحت کو مانگے, صرف نہ کہیں بس بیماری ہے تو ٹھیک ہے, ایمان کی سلامتی میں ہم اسی طرح چلے جائیں. نہیں, اسی
طرح نہ چلے جائیں، بیماری کو میرا اللہ صحت میں بدل دے، صحت عطا فرمائے۔ کتنے اعمال ہیں جو بیماری میں آدمی نہیں کر سکتا، صرف صحت میں کر سکتا ہے، غربت میں نہیں کر سکتا، فقر میں نہیں کر سکتا، امیری میں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ذلت کے گڑھے میں رہ کر نہیں کر سکتا جو عزت کے مقام میں رہ کر کر سکتا ہے۔ ایک آدمی فقر کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا جو مالدار ہو کر عمل کر سکتا ہے۔ مانگنا اللہ سے ہے تو پھر خوب مانگے، اللہ سے مانگے۔ مانگنے کا طریقہ میں نے عرض کیا ہے، گڑ گڑا کے مانگے، دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگے، دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگے۔ اللہ کے نبی کیسے مانگتے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے تھے مانگنے کے لیے تو یہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ کتنا یوں اٹھاتے ہوں گے تو پھر ہی مانگتے نظر آتے ہیں نا۔ اگر یوں کر لیا اب تو بغلیں نظر نہیں آ رہے، یوں مانگ لیا، اس طرح نہیں، یوں کھل کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، لوگوں کے سامنے آئے تب بھی مانگے، دن کو بھی مانگے، رات کو بھی مانگے، صرف مانگے اللہ کی ذات سے مانگے، ایک اللہ سے مانگے، ایک خالق سے مانگے، ایک مالک سے مانگے جو ایک اللہ کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ در در کا بھکاری نہیں رہتا، جو ایک در پہ جھک جاتا ہے اور میرا اللہ در در سے پھر اس کو بچا لیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے، خوب مانگے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کی ذات کو سامنے رکھیں اور گڑ گڑا کے مانگے اور اوقات میں مانگے۔ کچھ مانگنے کے اوقات وہ ہیں جن میں میرے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارے فرمائے ہیں، ان میں قبولیت کا وقت ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے، قرآن کریم کا ختم ہوا، ختم قرآن کریم کے موقع پر دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے، تہجد پڑھنا، تہجد کے بعد سحری کے وقت اٹھ کے مانگنا قبولیت کا وقت ہے، جمعے والے دن عصر کے بعد قبولیت کا وقت ہے، 2 گھڑیاں ایک خطبہ دوسرا خطبہ، اس کے درمیان یہ تھوڑا سا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کر کے، یہ نفلی عبادت میں ہے، نفلی نمازوں میں سجدے میں جا کر اپنے اللہ سے مانگنا قبولیت کا وقت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہم غنی نہیں، ہم محتاج ہیں۔ غنی تو میرے اللہ کی ذات ہے، ہم محتاج ہیں۔ محتاج وہی ہوتا ہے جو ہر وقت مانگنے والا ہو۔ ہم ہر وقت اپنے اللہ سے مانگنے والے بنے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے در سے زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔